بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ الیکشن ایک دفعہ پھر ڈیلے ہو جائیں گے. اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ اس پہ بات کریں گے کہ عمران خان تمام تر مقدمات اور ان کے خلاف جو کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے باوجود ان کی مقبولیت عوام میں کیوں نہیں کم ہو رہی. اس کے ساتھ یہ بھی ہم بتائیں گے کہ عمران خان سے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہاں کا غلطیاں اور کچھ جگہ پہ ایسے اقدامات کی بھی نشاندہی کریں گے یا غلطیاں نہیں جہاں ان سے غلطان ہوا ہے. اس کے ساتھ آخر میں ہم اس ایشو کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اب جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ماجرائی ہے, لڑائی ہے, اس پہ فائٹنگ کا کام بھی کسی حد تک ہو گیا, اس کی تفصیل بھی بیان کریں گے. مہینے پہلے آپ نے یہ خبر دی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے پاکستان میں فروری میں ہوں گے, تو کوئی اس میں اب کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی, الیکشن کے حوالے سے جو مختلف قسم کی افواہیں چل رہی ہیں یہ بھی ایک پروپیگنڈا کا حصہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں, آپ خود بھی بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ باضابطہ طور پر یہ پروپیگنڈا اور ڈی پروپیگنڈا جو ہم نے جرنلزم میں پڑھا ہے کہ یہ پروپیگنڈا اتنا کرو کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں, اس طرح اس لیول پر جو ہے. تو یہ جو الیکشن کے حوالے سے کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے, اس کی یہ کیا ہے, اس کی کیا پس منظر کیا ہے؟ یہ بھی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی بات واضح کر دی ہے, نگران حکومت اور چیف جسٹس آف پاکستان تینوں ایک پیج پر. الیکشن جو میرے جو پاس جو خبر ہے اس کے مطابق الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, فروری میں الیکشن ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ دیکھیں پی ڈی ایم اس حوالے سے اسٹریٹجیز جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ان کی جو الیکشن کی تیاری, الیکشن کی جو تیاریاں ہیں, الائنسز جو ہیں وہ اپنے کر رہے ہیں. اس کا مطلب الیکشن ہوگا وقت پہ؟ جی, میرے پاس جو خبر ہے, اگر کوئی بڑا سانحہ یا کوئی بڑا واقعہ رونما نہیں ہوتا تو الیکشن فروری میں ہو رہے ہیں. تو سانحہ کی بھی توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں آپ کسی چیز کی بھی توقع کر سکتے ہیں. اس میں رانا صاحب یہ رائے ہے کہ کنفیوژن ادروائز ہی ملک میں ایک یہ کریٹ کی گئی ہے, اور کنفیوژن کریٹ کرنا, جو میں اس آپ کی بات کو سیکنڈ کر دوں, یہ بھی ایک پارٹ آف اسٹریٹجی ہوتا ہے. اور لیکن دوسری سائڈ پہ یہ مجھے بتائیں کہ جو اس وقت عمران خان کے حوالے سے ڈیلی کوئی بک آ رہی ہے, کوئی سلسلہ آ رہا ہے, لیکن عمران خان کی پاپولیرٹی پبلک میں تو کم نہیں ہو رہی. اس کی کیا بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں شاہ جی, پاکستان جو ملک ہے نا, یہاں پہ جو بندہ ریزسٹ کرتا ہے نا اس کو لوگ پسند کرتے ہیں. جو اونچی آواز میں بات کرتا ہے اسے لوگ پسند کرتے ہیں. ہلکی آواز میں سچ بولنے والے کو لوگ پسند نہیں کرتے, اونچی آواز میں جھوٹ بولنے والے کو بھی لوگ پسند کرتے ہیں. اور کیونکہ ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم ریزسٹ کرنے والے بندے کو پسند کرتے ہیں. عمران خان کا جو نعرہ تھا ایبسلیوٹلی ناٹ کا, جو اس نے امریکہ کے خلاف لگایا تھا, جس کے بعد اسے اس کی حکومت کو ختم کر دیا گیا, اس کو پابند سلاسل بنا دیا گیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس کو جو ہے ناحق اس کی حکومت کو ختم کیا گیا. امریکی پریشر پر, امریکی ڈکٹیشن نہ لینے کی وجہ سے اس کی حکومت کو ختم کیا گیا. اس وجہ سے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. اور اس کی مقبولیت میں آپ دیکھیں کتنی کتابیں بھی آ چکی ہیں. اب آپ اس کے خلاف جتنی مرضی کتابیں لے آئیں, جتنے مرضی سکینڈل لے آئیں, جتنی مرضی جو باتیں ہیں نا آپ کریں, لوگ نہیں مانیں گے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, جو اکثریت لوگوں کی ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور عمران خان نہ صرف اس ملک کا بلکہ اس خطے کا بلکہ مسلم امہ کا ایک لیڈر کے طور پر بن کے ابھر رہا تھا, اور جس کو ویسٹ جو ہے وہ اپنے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے. رانا صاحب, بات یہ ہے کہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ریاستی اخراجات پہ عمران خان کو صادق امین جو ڈکلیئر کیا گیا اور اسے پھر پبلک میں منوایا گیا, جب لوگوں نے اسے صادق امین مان لیا تو پھر وہ جو بھی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے. تیسرا آپ کی بات کو میں اس پہ جو عمران خان کے حوالے سے جو امریکن پریشر پہ یا امریکہ پریشر پہ, میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا معاملہ ہے, نہ امریکہ کے یہ مسئلہ ہے, نہ عمران خان نے کون امت مسلمہ کے حوالے سے کام کیا ہے. میرا کون سے کام آپ بتائیں, کون سے کام کیا امت مسلمہ؟ میں آپ بتاتا ہوں. دیکھیں عمران خان کی جو فارن پالیسیز کے حوالے سے جو امریکن کو بہت زیادہ تکلیف تھی کہ اس نے سعودیوں کو گالی نکالی. نہیں,
اس میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے یہ ہے کہ سعودیہ کو اور ایران کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، اور امریکہ کی بڑی پرانی خواہش ہے سعودیہ اور ایران کو آپس میں لڑانے کی، جو کہ پوری نہیں ہو رہی. اور لیکن اس میں جو دیکھیں، کوئی ایک ایسا بندہ ہے جس نے ان دونوں کے درمیان رول پلے کیا، اور وہ عمران خان ہے. عمران خان نے جا کے، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان ایران گئے، پہلے سعودیہ گئے کہ کنگز سے محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد وہ ایران گئے اور دونوں کی بیک ڈور چینل پر جو ہے وہ انہوں نے نیگوسیشن. عمران خان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے. سیکنڈلی کہ جو عمران خان کی دور میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کوئی بڑا سوسائڈ اٹیک نہیں ہوا. افغان پالیسیز ہو رہی ہے، حالانکہ افغانستان میں اس وقت امریکہ بھی تھا، اور اس وقت وہاں کی جو رجیم تھی، جو امر اللہ صالح، جو کہ عمران خان کو تو آپ کو پتہ ہے سارے طالبان خان ہی کہتے ہیں نا. نہیں، جو بھی ہے تو ابھی طالبان کی حکومت ہے تو یا دھماکے شروع، عمران بند ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اگر بند ہو جائے گا تو یا دھماکے شروع ہو جائیں گے، اور اقتدار میں آئے گا تو دھماکے نہیں ہوں گے. سر یہ بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ ایک فارن پالیسی ہوتی ہے، آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں. عمران خان کی پالیسیز تھی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کسی ملک کے معاملات میں انٹرفیرنس نہ ہم کریں گے، نہ ہی ہم امریکہ کے کہنے پر کوئی جہادی کوئی جو ہے، جس طریقے سے ضیاء الحق نے امریکہ کے کہنے پر ایک جہاد شروع کیا، اس طرح کو اس نے کہا کہ نہ ہم کسی سے ڈکٹیشن لیں گے، اور نہ ہی ہم کسی کے کہنے پہ، کسی کے ڈالر پر کی ہمیں ضرورت ہے، اور نہ ہی ہم کسی ملک میں انٹرفیرنس کریں گے. لیکن اب میں افغان پالیسی ان کی کامیاب رہی، ٹھیک ہے نا. پاکستان میں دیکھیں ابھی پھر ہمارے اوپر اٹیک شروع ہو گئے ہیں، ہماری افواج پاکستان پہ. یہ ان کے دور میں جو ہم نے بویا ہے وہ اب ہم کاٹ رہے ہیں، میرا تو یہ خیال ہے. چلیے یہ آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کی افغان پالیسی بھی کامیاب رہی. کہاں کامیاب تھی؟ اس نے کتنے ہزار طالبان سوات کے اندر جو بعد میں انہوں نے انٹر کیے ان کے دور میں ہوئے، تو وہ اس کو کیسے آپ کامیاب پالیسی کہہ سکتے ہیں؟ وہی افغان جو طالبان پاکستان میں آئے ہیں وہی اٹیک کر رہے ہیں نا. وہ جانے سے پہلے اسے پتا تھا کہ میری حکومت ختم ہونے والی ہے، تو وہ جاتے ہوئے انہوں نے طالبان اندر پاکستان کے اندر جو ہے انٹر کر لیے. دیکھیں، یہ جو پاکستان میں انٹر کریے وزیر اعظم نہیں کرتا ہے. آپ کو یہ پتا کہ بارڈر سیکیورٹی فورسز ہماری ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اگر کوئی شخص بغیر ویزے کے یا کسی طریقے سے پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ویک ہیں. دیکھیں، عمران خان اتنا انڈیپینڈنٹ اور اتنا طاقتور بھی تو نہیں تھا نا. آپ کو پتا ہے کہ وہ جہاں سے چیزیں آپریٹ ہوتی ہیں وہاں سے بھی چیزیں کچھ آپریٹ ہو رہی تھیں. دوسرا یہ شادی کہ جس طریقے سے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے خلاف جو کیسز 9 مئی والا واقعات میں جو کیسز بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ 9 مئی والا واقعہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو ساتھیوں کو، جو اس کے لوگوں کو، ورکرز کے ساتھ جو کیسز بنائے گئے ہیں اور ان کو جو اٹھایا گیا ہے، اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ہمدردی ہے عمران خان کے ساتھ، اور جس کی وجہ سے ابھی تک اس کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ بلند ہے. ہر کوشش کے باوجود ابھی ریسنٹلی جو اس کے خلاف مختلف لوگوں کے انٹرویوز آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی انٹرویوز، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی پروپیگنڈا عمران خان کی مقبولیت کو ابھی تک کم کرنے میں ناکام رہا ہے. میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کچھ لوگ جنہوں نے عمران خان کا پروجیکٹ شروع کیا تھا، جس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ مشرف صاحب کے یہ پروجیکٹ پاشا یا باقی لوگوں کا نہیں ہے. عمران پروجیکٹ جو ہے یہ جنرل مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا، اور مشرف صاحب نے بغض بے نظیر بھٹو اور بغض نواز شریف میں عمران خان کو سیاست میں لانچ کیا تھا پراپرلی. اس کی میں ایک آپ کو خود ذاتی ثبوت دیتا ہوں جو میرے مشاہدے میں چیز آئی. اس وقت بریگیڈیئر سولت رضا صاحب DG ISPR ہوتے تھے، تو ان کی بڑی اچھی دوستی تھی رضا کاظمی صاحب جو ڈان میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہ مجھے اس پروفیشن میں لائے. تو ایک دن ان کی کال آئی، ان سے ملے رضا کاظمی صاحب کو آئی، تو انہوں نے کہا یار رضا کوئی PTI کے لیے، عمران خان کے لیے اچھا میڈیا ایڈوائزر دے دے، اچھے پیسے ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مجھے اوپر سے حکم ملا ہے. تو میری اس ٹائم انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ شاید کوئی آرمی میں کوئی لیفٹیننٹ جنرل یا میجر جنرل نیازی ہے جو عمران خان کے رشتہ دار ہیں، تو شاید انہوں نے کہا کہ یہ کام وہ کر دیں. لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ یہ اس وقت سے یہ پروجیکٹ
جاری تھا. بریگیڈیئر سولہ صاحب اور رضا کاظمی صاحب اخبارات میں رپورٹنگ کرتے رہے, بڑے آپ کو پتہ ہے سافٹ بھی تھے. بریگیڈیئر سولت رضا ضرور بریگیڈیئر ہوں گے, لیکن ہم بریگیڈیئر سے زیادہ انہیں اپنا جرنلسٹ سمجھتے ہیں, ہم اپنی کمیونٹی کا بندہ سمجھتے ہیں. لیکن اور میرے تو وہ ایڈیٹر بھی تھی پوسٹ میں رہے ہیں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا, انتہائی شریف. لیکن ان کا تھا کہ عمران خان کو جو میڈیا میں اس کی جو گرومنگ کرے, اس کی پروجیکشن کرے, اس کی چیزوں کو چلائے, تو یہ وہاں سے پروجیکٹ لانچ ہوا ہے. اور اس کے بعد عمران خان کے حق میں اچھا جی, میں اس کا جواب آپ کو دوں گا. یہ نواز شریف صاحب جو ہیں, ان کو کون لے کے آیا تھا؟ ضیاء الحق نہیں لے کے آیا تھا ان کو. یہ کس پہ نیری سے ہو گئے تھے؟ یہ کوئی قریشی لیڈر ہیں, اس کا نیلسن منڈیلا تھے نواز شریف صاحب؟ آپ مجھے یہ بتائیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بندے نے پھر اسی حکیم سے رابطہ کرنا ہوتا ہے نا جس کے پاس مرض کا علاج ہوتا ہے. تو جس کینسر کا علاج جس حکیم کے پاس ہوگا تو سارے اسی حکیم کے پاس جائیں گے نا. اس میں کون سی ایسی بری بات ہے کہ عمران خان نے جا کے کسی جنرل سے مدد لی؟ اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لیڈر ہیں سارے اسی حکیم خانے سے دوائی لے کے. رانا صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان بھی اسی جگہ کی پیداوار ہے جس جگہ کی نواز شریف ہے. سر میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اچھا دوسرا اسی حکیم سے رابطہ کرنا ہے. اس حکیم سے دوائی تو لی, لیکن حکیم سے تھوڑی سی غلطی ہوگی. عمران خان اس طرح نہیں, عمران خان وہ پولیٹیکل مٹیریل لے ہی تھا جو ثابت ہوا ہے, ورنہ اتنی انہیں جو ٹائم ملا ہے نا, جو 1 پیج ملا ہے, ان کے ساتھ جو اتنی سپورٹ تمام اداروں کی, عدلیہ کی, پورا ان کے لیے سب کچھ حاضر تھا, لیکن اس کو وہ کنٹینیو نہیں کر سکے. پیج پھٹا بھی ان کی غلطیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جو 1 پیج ہے کہ کیسز اس لیے سامنے نہیں آ رہے جن کا کام انویسٹیگیٹ کرنا یا انٹروگیٹ کرنا, وہ نہ نیب میں لگے ہیں نہ FIA میں لگے ہیں. 3 سال لوگ ہوتے ہیں. تیسرا جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ فوج سے اگر وہاں پہ لوگ ہیں, ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ایشو نہیں ہے کہ عمران خان یہاں کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن میں اس پہ نہیں جاتا. غلطیوں کی وجہ سے حکومتیں نہیں ختم ہوتی, یہ جو کرپشن کی وجہ سے, یہ پولیٹیکل اختلافات کی وجہ سے ہوتی ہے. عمران خان جو تھا اتنا پاپولر انہوں نے کیا, اس پہ اربوں روپے اس کی حق میں خرچ کیے. اسے کمین بنانے کی اسٹیٹ کو کیا ضرورت ہے؟ اب پیچھے تو اللہ بھی یہ رہ جاتا ہے نا سادہ کمین بنانے کے بعد, وہ انہوں نے چھوڑ دی ہے. اور عمران خان کا میں سمجھتا ہوں, عمران خان سے کیا ایسا گناہ سرزد ہوا کہ جو اس کو عمران خان سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلے انہوں نے اصل میں ان کا جو پھڈا شروع ہوا وہ DGISI جو اس وقت وہ تھے جنرل فیض, ان کا کنٹینیو کرنے کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ جو ابھی زلفی بخاری باتیں کر رہے ہیں نا, وہ کسی طریقے سے جو فائر فائٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کر دیا. کوئی مذاکرات ہوئے ہیں, کوئی بات چیت ہوئی ہے, تو وہ بھی جنرل فیض سے ڈسٹنس. اصل بات جہاں سے شروع ہوئی تھی وہ اب PTI نے ریئلائز کرنی شروع ہوئی. سارا مسئلہ ہوا جنرل فیض کی اپوائنٹمنٹ پہ, یہ سب کچھ آ چکا ہے. جنرل فیض نے انہیں کہا کہ مجھے آرمی چیف یہ DGISI کے عہدے سے ہٹا دیں گے, اور میرا آپ بیفور ٹائم اناؤنس کر رہے. انہیں ادارے کے ساتھ پہ تعلق رکھنا چاہیے تھا, جو کہ اب ان کے لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے. مطلب شخصیت سے نہیں تعلق, جس میں آپ کو پتہ ہے DGISI عاصم منیر جب تھے تو انہوں نے ان کی فیملی کے حوالے سے جو چیزیں انہیں دی, تو اس پہ انہیں ریموو نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں اپنی فیملی کے جہاں جہاں خامیاں کی انہوں نے نشاندہی کی تھی, وہ خامیاں ختم کرنی چاہیے تھی. وہی خامیاں اب ان کے گلے پڑ رہی ہے. یہ میں آپ کی بات سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان کی فیملی میں کچھ ایسی جو چیزیں تھیں جو ہم بھی بینگ جرنلسٹ سن رہے تھے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ہے فراگوگی کا دیکھ لیں. باقی اس طرح کے پہ جو عمران خان اگر سیاسی تھا, مجھے بتائیں کہ اسمبلی وہاں کی جو ختم کر دینی چاہیے تھی, جو پنجاب والا جو وہاں پہ انسیڈنٹ ہوا, نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا نہیں, اس میں جنگ میں سب جائز ہوتا ہے, نہیں جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بہت دور تک دیکھتا ہے. جب پرویز الہی نے حکومت بن گئی اور پرویز الہی نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بڑے پیمانے پہ شروع کر دیے پورے پنجاب میں, ایک دفعہ ترقیاتی کاموں کا سڑکیں بڑھ رہی ہے ہر طرف. وہ اب ساری وہ روزانہ فواد جیسے جو سیاسی مینڈک جو ادھر ادھر سے آئے تھے, وہ عمران خان کو بھی جا کے وہ کرتے تھے, انسٹیگیٹ اس پہ کرتے تھے, اور ڈائریکٹ بھی کرتے تھے کہ جی آپ جو ہے یہ حکومت فوراً ختم کرے, ادروائز ان کا فیوچر
खतरे में लगता था, उन्हें अपना सियासी फ्यूचर। परवेज इलाही का कद काट बहुत बढ़ गया था। चौधरी फवाद खुद वज़ीर आला के कैंडिडेट थे। ऐसे लोगों के हाथों में, ये तो इमरान खान की गलती है। आप अगर मुझे बताएं, अगर इस वक्त पंजाब में, मैं आपकी बात मानता हूँ, पंजाब में हुकूमत आखिर अगस्त तक होती तो ठीक है, आपने बात कर दी। अब शादी ये है कि ठीक है इमरान खान से गलतियाँ हुई, लेकिन इमरान खान ने अच्छे काम भी किए। आप ये देखें कि उसकी हुकूमत के दौरान जो अच्छे काम हो गए, उसमें हेल्थ कार्ड था जिससे ये नवाज शरीफ का प्रोजेक्ट है राजा साहब किया, तो अनाउंस तो नहीं किया ना शायद। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इमरान खान से गलतियाँ भी, देखिए अच्छे काम जो आवाम के लिए किए, वो मैं ठीक है। लंगर खाने बनाए उसने, जो लोग बगैर छत के थे, जो बेसहारा लोग थे, उनके लिए उसने घर बनाए, ठीक है ना। कितने घर बनाए? जितने भी पूरे देखें बड़े शहरों में, तमाम अर्बन एरियाज में, लाहौर जो बड़े लोगों पे जो मजदूर नहीं, राणा साहब अगर इमरान खान को जो वक्त मिला ना, वो रोजाना खिताब करने की बजाय और रोजाना ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बजाय अगर वो काम पे तवज्जो देता ना। देखिए ना, 1 करोड़ दरख्त लगाना भी तो इमरान खान के काम है ना। ये जो ट्रीज का जो काम किया आपने, देखिए बात ये है कि जो उसका विजन था, इमरान खान के पास अच्छी टीम नहीं थी, उसके पास ये जो लोग उसने इधर उधर से उधार लेके जो तो उसने अपने लोगों को, किसी ने उसे रोका था कि अपने लोगों को टिकट ना दे? सारे उसने अपनी जो इस वक्त उसके साथ वफादार है, ये उस वक्त का जो जेल में, ये इक्तदार में कहाँ थे, ये मुझे बताएं सर। ये ऐसे ही होता है जब बंदा नहीं, मुझे आप जब इमरान खान जब इक्तदार में था, जो लोग इस वक्त जेल में, इनमें मोस्टली मुझे बताएं किस किस के पास वजारत थी? यही तो मैं शाह जी आपको बात बता रहा हूँ कि जब बंदा और जिसके पास वजारत थी वो इस वक्त कहाँ है? उसको इतना पॉइजन किया जाता है, जो उसके आईज एंड ईयर्स होते हैं ना। देखें इक्तदार जो होता है ना, वो एक ऐसा काम है। आप देखें, मैं आपको बताऊँ, मसला ये होता है कि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो कुछ लोग ऐसे आपके साथ आके चिमट जाते हैं और वो आपके आइज एंड ईयर्स बनाते हैं, वो अपने मफादात के लिए। लेकिन इसका मतलब है आपका क्राइटेरिया ही नहीं है आपने किसको आइज एंड ईयर बनाना है। ये तो गलती सब सर गलतियां हुई हैं, मैं ये बात नहीं कर रहा। देखें गलतियां होने में, चले राणा साहब शाह जी मैं ये नहीं कहता कि आपने सवाल ये किया था कि इसकी मकबूलियत ये थी कि उसके जो डिसीजंस थे, जो फैसले थे, वो आवाम के लिए थे। वीकली वो लोगों की कॉलें लिया करता था, अपने आप को अवेलेबल किया था, ईमेल्स से, बातें, लोगों की हर मसाइल को सुनता था। उनकी कुछ गलतियां इसके अलावा भी है, जैसे उन्होंने आसिम मुनीर को मेरे ख्याल DGISI के अहदे से इस बात पे नहीं हटाना चाहिए था कि उनकी फैमिली की खामियां की निशानदेही की। फैज़ को पे 100% रिलाय नहीं करना चाहिए था, बाकी इदारे को भी देखना चाहिए। अच्छा राणा साहब बात मुझे कंप्लीट कर रहे थे कि वो फैज़ को उस हद तक करते जितना एक DGISI के साथ, उनका इदारे के साथ लेजान था, जो मेरे ख्याल में गलती है। उसके बाद उन्हें ये नहीं करना चाहिए था कि जब दोबारा आर्मी चीफ आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन रहा था, ठीक है उनकी फ़ौज में बहुत फ़ैन फॉलोइंग थी, तो उनकी मुखालफत के लिए मुजाहरे करना, बयानात देना, ठीक है, ये उनका काम नहीं था। इसके अलावा आप रोज़ाना फैसल नसीर जो DGC है, उसके ख़िलाफ़ रोज़ाना ही पहले ही आप इतना गुफ्तगू करते रहेंगे खिलाफ रोज़ाना कि मैं मिस्टर वाई ये कर रहा है, मिस्टर जेड ये कर रहा है, मिस्टर डर्टी हैरी। ये मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म लेवल के या इस तरह के लीडर को ज़ेब नहीं देता था। और ये चीज़ें आगे बढ़ के, वरना वो मकबूलियत तो थी उनकी, लेकिन उनकी इमरान खान को जिस शख्स ने सबसे ज़्यादा ख़राब किया ना, वो भी आपके चकवाल का बंदा ही है जिसने सबसे ज़्यादा ख़राब किया, उसी के कहने पर, हालांकि उसको तो नहीं पता था वो राणा साहब कर रहे हैं, हालांकि उसी की वजह से वो ज़्यादा ख़राब हुआ। उसका एक एतमाद था इदारे पे, आप एतमाद करें ना पूरे। अब उस पर राणा साहब एक बात पूरी करने मुझे दे। इमरान खान को जो मकबूलियत मिली, जिन्होंने दिलवाई, अगर उसमें माकूलियत होती तो उसकी अब तक कबूलियत होती। ठीक है, मकबूलियत उसकी अब भी है, ठीक है, शायद अब माकूल हो जाए तो कबूल हो जाए। सर देखिए ना, अब ये है कि अभी उसकी कबूलियत है, मकबूलियत नहीं है, क्योंकि जो मकबूलियत का जो मीम है ना, वो उसके पास नहीं है। मनी यानी कि जब तक जिसके पास मनी होती है ना, मकबूलियत उसकी होती है नहीं। तो जो मीम है ना, उसकी अभी इस बेचारे के पास शॉर्टेज है कि इमरान खान जो जिस सूरत हाल के इस वक्त शिकार है, उसमें उनका किरदार नहीं है। नहीं, मैं देखें शाह जी, मैं आपको बड़ी इल्ज़ाम समझते हैं कि नहीं, मैं बड़ी ज़ुबानी समझता इमरान खान। और आप मुझे ये बताएं, मैं ये आप मुझे एक इमरान खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर किसी शख्स ने इंटरनेशनली दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट किया तो वो इमरान खान। वो सर एक नवाज में इतनी जुर्रत है, नवाज में इतनी जुर्रत है, नवाज का सारी जायदाद बाहर है, वो इतनी जुर्रत कर। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए, बेनज़ीर ने एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी आपको दी, ठीक है, ये ना कहे
آپ ایک لیڈر کے بھی آپ پہ سب کو ہم چور ڈاکو نہیں کہہ سکتے یا کسی کو، سارے ہی لیڈرز ہیں، لوگوں کی فین فالوئنگ ہے اور لوگ انہیں پسند کرتے ہیں اور ان لوگوں نے انہیں چنا ہے یا چننے والوں نے چنا ہے۔ جو تحریک انصاف کے دوست ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے، پی ٹی آئی نے پہلی دفعہ جو ہے جنرل فیض سے بھی اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں ادارے سے تعلق رکھنا چاہیے تھا۔ آنے والے دنوں میں اس میں اگر مزید کچھ چیزیں بڑھی تو یہ ایک اچھا سائن ہوگا آنے والے وقت میں۔ تو اس پہ رانا صاحب آپ کی کیا رائے؟ جی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کو جو اس وقت انٹرنل اور ایکسٹرنل جو چیلنجز ہیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ڈے ون سے ہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں مفاہمت کی جو پالیسی ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے ساتھ جو ہے نا محاذہ رائی نہیں کرنی چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کو۔ تو یہ ہے کہ پولیٹیشنز کو اپنا کام ایمانداری سے آنیسٹی سے کرنا چاہیے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف محاذہ رائی کرنے کے بجائے یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت یہ ہے کہ سارے مل کے پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہیں اس پہ ہمیں جو ہے نا کام کرنا چاہیے مل کے۔ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں اور جو ان کا جو ان کو سیٹس ملتی ہیں آ کے قومی اسمبلی، اپنی نیشنل اسمبلی، سینٹ میں آ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ یہاں کے جو مسائل ہیں، پاکستان کے کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بنیادی سہولیات کا یہاں پہ فقدان ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایجوکیشن کا ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے بہت زیادہ ہمارا۔ لیکن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ جو ادارے ہیں یا سیاسی پارٹیاں ہیں یا سیاستدان ہیں، عدلیہ ہے، سب کو اپنی ریڈ لائنز کا خیال کرنا چاہیے اور جو انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، اور اس میں سب کو اپنی لمٹس اور حدود میں رہ کے اگر کوئی کسی کی مخالفت ہے تو اس میں بھی اس کو لمٹس کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کسی کی وہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کرنی ہے تو اس سے جو ان کا حلف ہے اور جو ان کی آئین میں تعین کردہ لمٹس ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ہمارا آج کا جو ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید جو ہے ایکسکلوسیو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ پروگرام کیسا لگا یہ آپ ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔ اللہ